ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौज़ू है बड़ा दिलचस्प है, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तो आपको भी खुशी महसूस होगी और फ़ख्र भी होगा कि हक़ वही जो दुश्मन भी उसके जो है ज़ुबान से इकरार कर ले अपने। हक़ तो वही कि दुश्मन भी मद्दे मुकाबिल भी वो उसकी हक़ गोई का ऐलान करे। हक़ तो वही है बेहम्दिही ताला। आज मेरी एक मुफ्ती से बात हुई जो देवबंद का बहुत बड़ा मुफ्ती भी है और दर्स व तदरीस करता है। झारखंड का रहने वाला है और बड़ा नामी गामी मुफ्ती है वहाँ झारखंड में। तो इससे इस फ़कीर की बात हुई बेहम्दिही ताला और मैंने इससे सवाल पूछा कि क्या जनाजे के बाद दुआ पढ़ना साबित है या नहीं है, ऐसा करना क्या है। तो उसने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या उनके सहाबा से ये दुआ साबित नहीं है, दुआ ये साबित नहीं है। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान बाजियाँ की कि कहता है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से साबित नहीं है। बहतान बाजियाँ क्यों की, आगे इंशाअल्लाह मैं चल के आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, सामने इन्हीं के घर से साबित है और इन्हीं के घर से ऐलान है। जब जानते हैं मैं 1-2 हवाले नहीं देता हूँ तो कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 कसरत से हवाले देता हूँ। मेरी आदत है, 1-2 हवाले होते हैं तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो फ़कीर के अब ये देखिए, मैं इंशाअल्लाह आपको हवाले दूंगा और आप सबको हवाला देखिए, इनकी मोतबर किताब से दूंगा। ये देखिए, ये है फतावा हक्कानिया, इसका सफ़ा नंबर 55 है और ये क्या कहता है ये आप गौर से पढ़िए कि जनाजे के बाद उसी हालत में दुआ का इल्तिज़ाम तो बिदअत है, लेकिन अगर अक्सर सुफूफ के बाद कसरत सुफूफ के बाद हो और बिला इल्तिज़ाम हो तो ममनू नहीं। यानी सफ़े तोड़ने के बाद अगर दुआ किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं, जायज़ है। ये एक हवाला। अब आगे चलते हैं। ये है देखिए इनके मुफ्ती फ़रीद अल-मारूफ़ दारुल उलूम देवबंद फ़तावा पाकिस्तान फ़तावा फ़रीदिया। इसमें मसला ये देखिए, इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसके अंदर क्या कहते हैं, क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मसले के बारे में जो दुआ बादत जनाजा का क्या हुक्म है, शरीयत की रोशनी में फ़तवा सादिर फरमाए। अब जवाब देते हैं कि दुआ बादल जनाजा कब्र अक्सर सफ़ूफ़ कसरत सफ़ूफ़ बिला इल्तिज़ाम के साथ तो बिदत है और अगर बग़ैर इल्तिज़ाम है तो बिदत नहीं, क्या बिदत नहीं, जायज़ है। ये है फ़तावा फ़रीदिया। इनके अंदर भी ये कह रहे हैं कि अगर जो बग़ैर इल्तिज़ाम के साथ है, सफ़े तोड़ कर अगर जो दुआ करे जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो जायज़ है। अब मैंने ये बात कही थी कि जो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान है, मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनके घर की मोतबर किताबों से साबित करूँगा, मैं अपने पास से नहीं कहूँगा। ये है फ़तावा फ़रीदिया, इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 247 है। इसके अल-मक़ालत फ़ी दुआ बादल जनाजा, ख़ुद इसके अंदर मकाला लिख दिया है बाब सलातुल जनाजा, यानी कि जो दुआ होती है जनाजे के बाद उसके ऊपर पूरा मकाला लिख दिया है मुफ्ती फ़रीद ने। इसके अंदर लिखता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्फ़ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की तो ये पैगम्बर इस्लाम पर इफ्तरा है। इफ्तरा यानी बहतान बाजियाँ है, और जो नबी पर बहतान बाजियाँ करे उसका ठिकाना कहाँ है, जो नबी पर झूठ बांधे इफ्तरा करे उसका ठिकाना कहाँ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं नहीं कहता, इनका मौलवी कहता है। अब आगे चलिए, इससे आगे सफ़े नंबर पे 248 पर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, कहता है इमाम कश्शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत उमर एक मरतबा जनाजा हो गया तो दोबारा जनाजा पढ़ाने का जो है आपने इरादा फरमाया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोबारा जनाजा नहीं होता। आपने फरमाया कि दुआ लिल मय्यत व इस्तग़फ़ार लो, यानी मैयत के लिए दुआ करो और उसके लिए इस्तग़फ़ार करो। तो इमाम कश्शाफ़ी रहमुल्लाह का हवाला निकल करने के बाद आगे इनके मौलवी कहते हैं ये रिवायत है, जब इससे जनाजा हो जाता है तो दुआ पर इक्तिफ़ा करते हैं। इनका खुद मौलवी कह रहा है कि जब दुआ जनाजा हो जाए तो दुआ पर इक्तिफ़ा करें, ये जो है सल्फ़ सालिहीन से साबित है। और जो ये कह दे तो उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान बांधा। क्या कह दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या सहाबा से या सल्फ़ सालिहीन से साबित नहीं, उसमें बहतान बांधा। अब आप ये हवाला देखा, क्या हवाले हो गए, आप गिन रहे होंगे बेहमदी ताला। चलिए एक और हवाला आपको दे देता हूँ, बहुत प्यारा हवाला दे देता हूँ आपको।
اس میں تو ان کے مولوی نے کھلا جو ہے بیان دے دیا. یہ دیکھیے آپ کتاب دیکھ رہے ہیں انوار الباری، یہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے. یہ خود لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اب لکھتے ہیں کہ فتح الباری میں یہاں بھی کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نزدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. اس لیے حرمین و سارے جو ہے قلم و حجد و حجاز میں نماز کے بعد اجتماعی اور دعا موقوف ہو گئی. بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بتائیں، ان کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے سلفی بھائی دیوبندی انکار کرتے ہیں، دیوبندی سلفی بھائی اور جو ہے اہل حدیث انکار کرتے ہیں. جس امر کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود ہے اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے مولوی لکھتے ہیں، یہ دیکھو اپنی کتاب میں. اب بحمدی تعالیٰ میں نے ثابت کر دیا، اور آپ نے اس آڈیو کو شیئر کرنا ہے، واقعی شیئر کریں، اس آڈیو کو خوب شیئر کریں، اس آڈیو کو سنیں بھی. انشاءاللہ میں نے دلائل کے ساتھ بات کر دیا ہے، اور فقیر کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی خیریت سے ہے حضرت؟ الحمدللہ. جی حضرت، حضرت جنازے کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے حضرت؟ جنازے کے بعد دعا مانگنا؟ ہاں، یہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے لائن پر، جی جی انہیں کو تھوڑی سی جانکاری چاہیے تھا اس پر. ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں. ہاں ارشد بھائی لیجیے بات کیجیے آدیش سے. ہیلو. جی السلام علیکم. خیریت ہے حضرت؟ الحمدللہ. جی بتائیں. کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ محمد تسلیم. محمد تسلیم. جی کہاں کے رہنے والے ہیں حضرت؟ میں ہوں جھارکھنڈ. آپ کہاں سے؟ جی میں جھارکھنڈ یو پی سے. نہیں جھارکھنڈ یو پی میں نہیں پڑتا. جی جھارکھنڈ اور آپ کا بہار، یہ آپ سمجھ لیں. اچھا اچھا بہار کے اندر آتا ہے. ہاں اچھا بہار میں. یو پی سے بول رہا ہوں، لکھنؤ کے پاس. جی جی بتائیں. جی سر، جنازے کے بعد جو دعا ہے، جی تو جنازے کے بعد جو لوگ دعا کرتے ہیں، اور جو ہے جنازے کے جو ہے فوراً بعد جو ہوتے ہیں 2-4 آدمی 10 آدمی جو صف میں ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں، اس کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جو ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ایک تو ہوتا ہے جو خصوصی طور پہ جس کے میت ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ بعد میں آرام سے جاتے ہیں، خصوصی طور پہ وہ لوگ دعا کر کے آتے ہیں. وہ پوچھ رہے، یا پھر ایک دم سے جنازے کے بعد سبھی لوگ جو جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے، ایک پھر ہوتا ہے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں دعا ہوتی ہے. جنازے کے بعد جو دعا ہوتی ہے، جنازہ میت رکھی، میت کی جنازے نماز ہوگی، اس کے بعد پھر لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو اس میں حضرت لوگ بڑا اشکال کا شکار ہے. بعض لوگ اس کے جواز کا، کثرت لوگ ہیں جو اس کے جواز کا جو ہے قائل ہے. جواز کے قائل کون ہے؟ جواز کے قائل کون ہیں؟ اس سنی لوگ ہیں حضرت، قائل ہیں. اچھا جی حضرت. آپ کا واٹس ایپ نمبر میرے پہ آپ ہی بھیجتے ہیں کیا؟ نہیں تو میں آپ سے میں شاید پہلی بار بات کر رہا ہوں. اچھا پہلی بار بات کر رہے ہیں. تبھی تو میں نے آپ کا پتہ پوچھا جھارکھنڈ والے. اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں بتاتا. میں نے آپ سے پہلے وہ اکثر واٹس ایپ میں سوالات کرتے رہتے ہیں، تو میں سوچا کہ اسی کے کوئی فرینڈ میں سے ہوں، دوست میں سے ہوں. اچھا اچھا. تو اصل میں جو یہ نا نماز جنازہ کی دعا ہے، وہ تو خود ہی دعا ہے. نماز جنازہ میں جی جو پڑھی جاتی ہے تو وہ تو خود ہی دعا ہے نا. اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ جو ہے نا یہ تو شاہدنا و غائبنا. جی ہاں جی ہاں. تو اس کے بعد پھر دعا کا اہتمام کرنا یا پھر اس کا التزام کرنا لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ کہیں سے ثابت ہے نہیں. صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہے، تابعین تابعین کے دور سے بھی ثابت نہیں ہے. لیکن جو ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا اپنی حیات میں کئی جنازے ایسے پڑھا ہیں، تو اس میں جو ہے انہوں نے دعا کا کوئی معمول نقل نہیں کیا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جنازے میں بھی دعا مانگنے کے تمام فرماتے. اتنے صحابہ کرام تھے نا, جتنے کم از کم کوئی ایک صحابی تو ذکر ہوتا ہے نا کہیں پہ کہ ہاں بھائی کسی صحابی سے ثابت ہے, کہیں سے بھی ہے ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس کا ترک کرنا ہی واجب ہے. ہاں الگ بات ہے کہ اگر آدمی قبرستان میں نہ کرے اور وہاں سے ہٹ جائے اور تھوڑا سا دور کہیں چلا جائے, کسی کو زیادہ محبت ہو, تو قبلہ روح سے ہٹ کر اور پھر میت کے لیے دعا کر سکتا ہے کہیں دور میں جا کے. لیکن ایک دم سے وہیں پہ دعا کی, اس کے بعد پھر جو کوئی دعا کے لیے پھر الگ سے کر دیا, تو یہ تو پھر وہ خود دعا ہو گئی. اب دوبارہ دعا ایک دم سے کرنا اصل میں کیا ہے, میں جسے یہاں کتاب ایک لکھی تھی انڈیا میں جو لکھتے ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب, فتاوی دارالعلوم دیوبند, جو بڑی جلدوں پر مشتمل ہے. ایسے کہ آتی ہے دارالفتاوی فریدیہ المعروف دارالعلوم پاکستان. اچھا اچھا. ہاں, تو پاکستان کے جو مفتی فرید صاحب نے اپنی کتاب جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ کثر صفوف التزام کے ساتھ تو بدعت ہے, مگر بلا التزام اگر جو ہے جنازے کے بعد دعا کیے جائے اس میں کوئی ممانعت نہیں. فتاوی فریدیہ کے اندر خود آپ کے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بغیر التزام کے ساتھ صفوف کے صفحے توڑ کر دعا کیے جائے تو اس میں جائز ہے, اس میں کوئی بات نہیں. اور میں کتاب اور پڑھ رہا تھا فتاوی حقانیہ, فتاوی حقانیہ کے بھی اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر التزام کے ساتھ ہے تو بدعت ہے اور بغیر التزام کے ساتھ ہے تو منع. یہ مجھے بتائیے کہ یہ باتیں جو مستند کتابیں ہیں, جو فتاوی کی بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن جو زیادہ رائج ہے, زیادہ چلتی ہے, جن سے علماء کرام مفتیان کرام فتویٰ کو اخذ کرتے ہیں اور باضابطہ لکھت طور پر ریٹرن میں جو فتویٰ ہے نا اس پہ عمل کیا جائے گا. باقی اس طرح سے تو اپنے ہے نا لوگوں کے جدیدی کا فتویٰ ہے, اس کا جدیدی کا فتویٰ ہے, اس کے اوپر انہوں نے جو ہے فتاوی حقانیہ فتاوی فریدیہ دارالعلوم دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت ہے. اگر جو ہے نا نہیں, فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے اگر سورہ فاتحہ یہ 3 بار قل اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کر میت کو سارے ثواب کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد میت کو جو دعا کرتے ہیں سارے ثواب کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ لکھ دیا کہ اگر اس کو عیسیٰ ثواب کرتے ہیں, 3 بار قل اللہ پڑھتے ہیں, 1 بار کلیہ پڑھتے ہیں, الحمد پڑھ کے میت کو ثواب بخشتے ہیں. میت دیکھیے اجتماعی کیفیت اگر بنائیں گے نا کسی بھی چیز کو, جیسے اب ہم کو, میں قبرستان میں کھڑا ہوں, مٹی دے دیا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں کسی ساتھی کے انتظار کر رہا ہوں, وہ بھی آ جائے تو ہم ساتھ چلیں گے. اب اتنی سی دیر میں قل اللہ پڑھ لیتا ہوں, اپنے ہلکی ہلکی آواز میں پڑھ لیتا ہوں, چپکے چپکے سے پڑھ دیا اور کر دیا, تو اس میں کیا ہے بھائی, آپ کہیں کھڑا ہے کہیں بھی ذکر کر سکتا ہے. لیکن اس کو اگر آدمی جی اجتماعی طور پہ آپ جو بتا رہے ہیں تو اجتماعی طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کثرت صفوف بغیر التزام کے ساتھ ہے, جیسے میت کے جو آپ جنازہ نماز پڑھائی, آپ نے تکبیر کی, اس کے بعد پھر آپ نے صفحے نہیں توڑی, اسی دوران میں دعا کرنے لگے, تو یہ بدعت ہے, یہ ثابت نہیں. آپ کے علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو. کہا اگر صفحے توڑ کر لوگ علیحدہ ہو جائے, میت کی طرف 2-4 قدم چلیں یا نہ چلیں, اس کے لیے دعا کیا گیا ہے کہ بتا دیا اس میں بھی تو کہ آپ جو ہے نا کہیں دور الگ ہٹ گیا, کہیں پہ کوئی سائڈ وائڈ ہو گیا, جس کو کسی کو شبہ سائڈ میں نہیں حضرت, اسی میں, جیسے کہ قبرستان میں یا پھر مسجد کے باہر آج کل جنازہ رکھا جاتا ہے مسجد کے باہر, یا قبرستان میں ایک علیحدہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ الگ جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں, اجتماعی کرتے ہیں, لوگ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب صفحے توڑ کر دعا کرتے ہیں. میں بتا دوں, میں آپ کو ابھی کوئی سا مسئلہ لے لیں آپ, چاہے آپ ایک ہی مسلک کے فتوے کو اگر آپ دیکھیں گے تو 72 طرح کی باتیں مل جائیں گی. تو اسی لیے اتنا زیادہ اس میں وہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا عمل کرنا ہے, تو کسی ایک معتبر عالم اور کوئی اوتھینٹک مستند کتابیں جو فتوے کی ہے اس کی باتوں پہ عمل کر رہے, بس باقی اتنا اگر پڑھیں گے تو مستند فتاوی کی بات کر رہا ہوں. جیسے مستند یہاں فتاوی ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند, تو ویسے فتاوی دارالعلوم پاکستان ہے, المعروف فتاوی فریدیہ یا المعروف فتاوی پاکستان کہنے سے. یہ ہے کتاب, وہ بھی جلدوں میں, اس میں کئی علماء کی تخریجات جدید کے طور پر موجود ہے. ایک علماء کی تخریجات نہیں موجود ہے, اس میں 4 تخریجات. یہ جو ہے نا جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ جس کتنا دور میں گئے, کتنا قدم ہٹ کے گئے, بس یہ کہ نہیں آنا تو ختم کرو معاملہ. اس میں مطلب اتنا زیادہ اس میں لگنے کی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ صحابہ سے نہیں ثابت ہے, رسول اللہ سے نہیں ثابت ہے, کسی سے نہیں ثابت ہے. رسول اللہ سے ثابت تو اس جگہ کی بات ہو رہی ہے, آدمی کہیں اور چلا جائے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ کے انور شاہ کشمیری صاحب ہیں جو کئی سال جو ہے دارالعلوم دیوبند میں درس دیتے رہے, 36 یا 35 سال کے لگ بھگ رفع میں نے پڑھا, انہوں نے درس دیا تھا دارالعلوم دیوبند میں. انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انوار الباری کے نام سے. انہوں نے اس کی 19ویں جلد میں ہے, اس کی 19ویں جلد میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ثابت ہے, یہ دعا ثابت ہے جنازے کے بعد.
सफा नंबर 308 पर खुद इसके बारे में जवाब देते हैं। जी मुख्तसर में आप ये सुनिए, हेलो, मुख्तसर में समझ लें कि दुआ नहीं करनी है, कहीं करनी है दूर चले जाए, उसमें नापने की मीटर की कोई जरूरत नहीं है। असल में क्या है हजरत, हमें तो जाने की जरूरत ही क्या है, दुआ तो है, दुआ इंसान दुआ करता है, मैयत की दुआ हो गई ना, तो बार बार दुआ की बात नहीं माने आप, एक की बात मैं जो कह रहा हूँ उसको आप मान लेना कि भाई जो चीजें फतवा जिससे शाये कर दी गई है ना, सारी किताबों को निचोड़ लेके फतवा दिया जाता है, तो उसके बाद उस फतवे पे अमल कर लो ना। इस तरह किताबों में तो कुछ में कम बेश कुछ। हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी फतवे पे अमल कर ले। आपने जिसको जो बिदअत और जो कहा सहाबा से नहीं साबित है, तो आप रुजू कर ले इस बात पे ना कि हाँ मेरी जो है गलत फहमी थी, मुझसे नहीं मालूम। नहीं, सहाबा से क्या ताबईन से भी जो मैंने कहा है वो मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि साबित कहीं से भी नहीं है। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि साबित नहीं है? आप अगर व्हाट्सएप खोले अपना, व्हाट्सएप खोले अपना, व्हाट्सएप खोले अपना। हेलो हेलो, चले गए भाई, चले गए वो व्हाट्सएप खोलने के लिए बोले आपने, वो चले गए, वो जाने दीजिए। कोई बात नहीं।